والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله ومولانا العظيم. وحدثنا به اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے. ہمارے عائشہ و ہماری مسلمان تھے، ہم بھی انہیں کے گھر میں پیدا ہوئے. انہیں کی روز ہماری ولادت ہوئی اور ان کی تربیت کی وجہ سے ہم بھی ایمان پر پائے، ہم بھی ایمان پر باقی. لہٰذا جب ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو اگر وہ کام انجام دیں جس کا ثبوت شریعت کے اندر ہے، شریعت میں جن احکام کو کرنے اور جن احکام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان کو پورا کرنے کے مکلف ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. کسی بھی شخص کو اس کے نفس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جن احکام کا ہم کو حکم دیا ہے وہ سارے احکام پورا کرنے کی صلاحیت اور مانیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے روکنے کی صلاحیت اور صفت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی. بس ہماری ذرا سی کوشش ہو تو ہم ان امور کو فخر سے خوبی انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر پہلے سے ماننے کی اور نہ ماننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی. ہم مانیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. سب سے بڑی کامیابی انسان کی جنت کا مل جانا اور جہنم سے بچ جانا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ سب وہ شخص کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا. جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ وہاں ہماری تمام خواہشات اور تمام تمنات اور تمام ہماری مرادیں پوری ہونے کی جگہ ہے. ہماری خواہشات اور تمنات پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں، بلکہ ہمارے خواہشات اور تمنات پورا ہونے کی جو پوری ہونے کی جگہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. اور جنت ایمان والوں کے لیے، غیر ایمان والوں کو جو جنت کی جھلک اور جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہو. اس لیے ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کو ایک جانتا ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اس سے پتہ چلا ہم ماتا وهو يعلم کہ ہماری جو آخری سانس ہو وہ بھی اس حالت میں گزرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ دنیا میں روک سکتے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ آخری وقت میں ہمارے عقیدے کے اندر تذبذب اور بناؤ پیدا ہو گیا تو ساری عمر جو ہم نے عبادتیں خیرات اور صدقات اور نیک کام کیے ہو سارا پانی
ख्वाहिश और तमन्ना होगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मज़ीद, कि जन्नत के अंदर हर वो चीज मिलेगी जिसको लोग तमन्ना करेंगे, व लदैना मज़ीद, मज़ीद हम अता करेंगे। इसका क्या मतलब? मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि इंसान के अक्ल में, इस दुनियावी हमारी दुनिया के अंदर हमारी अक्ल इतनी छोटी और इतनी मुख्तसर है कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी नेमतें मिलने वाली हमारे दिल दिमाग में उसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। हमारे दिल दिमाग उसका सोच भी नहीं सकते। दुनिया के अंदर हम रहते हैं, हर एक के ख्वाहिश सोच ख्वाब तमन्ना होगी। मिसाल के तौर पर हर आदमी दुनिया के अंदर सोच सकता है कि मैं मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊं। हर आदमी सोच सकता है कि मेरे पास BMW गाड़ी होनी चाहिए। सोचना बुरी बात नहीं, इसमें ख्याल आते हैं लोगों को। आदमी सोच सकता है कि मैं किसी हवाई जहाज का मालिक हूँ, लेकिन सोचा जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नत के अंदर ऐसे ऐसे नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी कि जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। दुनिया के अंदर हम सोच तो लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारा ख्वाब पूरा ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ख्याल पूरे हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे तमाम सोच और ख्यालात और तमाम फिक्रों को पूरा किया जाएगा। मज़ीद ऐसी चीज आता रहेंगे जिसकी तुम तमन्ना और सोच भी नहीं रखते। इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ऐसी नेमत तैयार कर रखी है। लेकिन ये नेमत हमें मिलेगी कहाँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तिबा करेंगे। कुरान करीम के आयत हमने तिलावत की है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुमको दे उसको ले लो। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम, और जिस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें, जिस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे उससे बाहर आ जाओ, उससे रुक जाओ। इससे पता चला कि शरीयत नाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का। शरीयत नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का। इस आयत के अंदर तो खास तौर पर ये कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे उसको ले लो, और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। इससे क्या पता चला? किससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नहीं माननी है। बल्कि इस आयत के अंदर अगर गौर किया जाए तो इसी आयत के अंदर अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के इरशादात और कानूनात मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाइब हैं, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वकालत करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से शायर हैं। अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट हमें कोई अहकाम नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला बराह हमारे पास आकर हमको किसी चीज का हुक्म नहीं देते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक तरीका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना एक कानून, एक दस्तूर है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मासूम बंदों को मुंतखब करते हैं अपने बंदों की हिदायत के लिए। और इन मुंतखब चुनिंदा बंदों का काम नहीं होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तर्जुमानी करें, अपने बात से कोई बात नहीं करते हैं। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अपनी तरफ से कोई बात कहते ही नहीं, बस वही बात कहते हैं जिसका इनको हुक्म किया जाता है वही की जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं। अहकाम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और शहंशाह का है, फरमान और शहंशाह का है। बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके शायर हैं। अब हमारे और आपके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात मौजूद नहीं। आप दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका
नदियों की कड़ी नबूवत की जो कड़ी जारी थी वो कड़ी तकमील हो चुकी है, उस कड़ी की तकमील हो चुकी है। अब कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, इसका मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबूवत की दीवार में आखिरी नबूवत की दीवार का आखिरी ईंट था। यानी दीवार तो मुकम्मल हो चुकी थी, बस एक ईंट थी। दीवार के अंदर एक ईंट बाकी थी, वो एक ईंट है। लिहाजा दीवार मुकम्मल हो चुकी है तो नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। आपके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आज के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दुनिया में आप तशरीफ ले गए, दुनिया में जिस वक्त आप तशरीफ ले गए उस वक्त तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आते थे बाहर, कंट्रोल से बाहर थे। क्योंकि आज हमारे और आपके घर में अगर कोई हमारा बड़ा हमारा मुश्किल हमारे घर का जिम्मेदार एक फर्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। हालांकि मौत तो हर एक को आनी है, कुल नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा करना है। मरने वाला मर जाता है, उसके जाने के बाद जबकि वो घर की सारी जिम्मेदारियां और एक उसे सारे अमूर अंजाम देता था, सारे काम वो करता था, और हम और आप बल्कि पूरा खानदान पूरा माशरा पूरा घर ये समझता था कि अगर ये बंदा न रहा तो इसके घर वाले, इसके फैमिली और इसका खानदान बिखर जाएगा, भूखा मर जाएगा, इसके बच्चे तरस जाएंगे। लेकिन मरने वाला मर जाता है, चंद महीनों के बाद चंद सालों के बाद सारा कुछ अपने सिस्टम पर आए, उसकी जरूरत भी नहीं रहती, जरूरत महसूस भी नहीं होती। सब एक तरह ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर जो आया है हर एक को जाना है। जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानना, अल्लाह ताला ने कहा हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपत हुई, आपने मेहनत की, आपने सहाबा को तैयार किया और आपने देश की खिदमत की और आपने वो सब कुछ किया जो अल्लाह तआला की तरफ से आपको हुक्म हुआ, और आपने दीन इस्लाम को मुकम्मल और कामिल और मुकम्मल करके उम्मत के सामने पेश कर दिया और इस्लाम को मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, असल में आज हमारा मौजूद जो है वो शब बारात का है। शब बारात क्योंकि आज मौका है, आज शब बारात की तारीख है और मौका भी अच्छा है, वक्त भी है। हम और आप इबादत के लिए अपने वक्त को खाली करके आए हैं और वह हमें नसीहत करना और सुनना अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आबस के अंदर अम्मा पारा के अंदर 30वें पारे के अंदर, वमा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तफ़क्का वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअक यसअ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा। इसी आयत के अंदर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये तज़किरा करना, दीन की बातों का तज़किरा करना ईमान वालों को नफा देता है। दीन का तज़किरा करना ईमान वालों को नफा देता है। तो हम और आप दीन का तज़किरा कर रहे हैं और दीन की बातें सुन रहे हैं, इसलिए इस नियत से बैठे कि जो कुछ सुना जाएगा उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल किया जाएगा। क्योंकि शरीयत नाम है अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने का, अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स के मुताबिक किसी चीज के करने या किसी चीज के न करने का नाम शरीयत नहीं है। इसलिए हमारे शरीयत का मिजाज है, शरीयत बहुत आसान है। हदीस के अंदर अद्दीन युस्र, कुरान करीम के अंदर ये कुरान को बहुत आसान कर दिया हमने। अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान को तो हमने बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। और बैठे हैं वलक़द यस्सरना कुरान, यहाँ बोल रहे कि वलक़द, इसके अंदर अल्लाह ताला ने कई ताकीद लगा दी। ऐसा होता है ना, अभी हम कहते हैं ये चीज जरूरी है, ऐसा होगा या ऐसा यकीनन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द, लाम ताकीद है, इसके अंदर लफ्ज़ क़द ये भी
تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے ماضی قریب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یقیناً ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، بہت ہی زیادہ آسان کر دیا ہے. اس کے لیے ذکر سمجھنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے بہت مشکل. ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے. اور حدیث کے اندر ہے اب دین بہت آسان ہے. تو شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت ہمیں انہی چیزوں کا عمل کرتی ہے جن کو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر دیے. آپ نے جب تعمیر مکمل کر دیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے سے باہر ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، اور سارے صحابہ رونے لگے. کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. جب انسان پر جم جاری ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت خود بخود ہو جاتی ہے. کسی سے بات کرنے کو اچھی لگتا ہی نہیں، کچھ اچھا لگتا ہی نہیں. نہ کسی سے بات کرنے کو بھی لگتا ہے، نہ کچھ کھانے کو پینے کچھ بھی اچھا لگتا ہے سوائے رونے اور خاموشی کی. صحابہ کرام کی یہ حالت تھی، کیونکہ ایسی مشکل اور ایسے مربی کہ جن کے بغیر صحابہ کرام ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتے تھے. گھر کے اندر جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی تو رات میں یا دن بارش ہو، طوفان، پتھر برس رہا ہو یا بادل چل رہا ہو، صحابہ کرام جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر رہے تھے خیر و سکون نہیں ملتا. کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے کہ جس کو جڑوں نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آج تک ہم نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے رعایا اور بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈھونڈتے ہیں تو ایک صحابی ادھر کھڑا ہے، آپ کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک سے ناک نکلتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس جہاد اس ناک اور اس خون کو لے کر کے اپنے چہروں پر اور اپنے تمام اجسام پر ملنے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بول باز اور اس ناک اور خون کے ہمارے جسم پر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہمارے اجسام کو جہنم میں جلنے سے بچا لے. صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے صحابہ رو رہے تھے، آنکھیں سے باہر تھے. کوئی دیواروں سے چمٹا ہو رہا ہے، کوئی کہیں ہو رہا ہے، کوئی کہاں اس کی حال سے بالکل پریشان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل العمر صحابی، آپ ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر جلال تھا، اور ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد جلال اور غصہ آنا غلط باتوں پر یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد اور زیادہ جلیل القدر صحابی بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ننگی تلوار لی اور اس تلوار کو لیا اور پورے مدینہ المنورہ کے اندر یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا سکے تو اس کی گردن کاٹ دوں گا. یہ بہت بڑا مسئلہ موضوع ہے. اگر وفات نہ کہتے، اگر سارے صحابہ کا اتفاق اس بات پر ہو بھی جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ مانا جائے کہ وفات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیر کا مسئلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے یا کیا جائے. پھر اس میں بھی لوگوں کی رائے ہوتی ہے، اس میں بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی آپ خطبہ ہی کو دفن کیوں کیا جائے. یہ سارا جھگڑے کا بنیاد ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اس وقت آپ ذرا غور کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور
ایک ہوتا ہے محبت عمومی، ایک ہوتا ہے محبت کسی سے تدریج طور پر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بات اس کے پاس اس کی 4 یا 5 اولادیں ہیں، وہ بات اپنی تمام اولادوں سے، اسی طرح ماں اپنی تمام اولادوں سے برابر محبت کرتی ہے، لیکن تدریج طور پر کسی بچے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، بچے کے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے، بچے کے زیادہ اخلاق مند ہونے کی وجہ سے، بچے کے زیادہ کمانے کی وجہ سے، بچے کے اچھے تمام کسی بھی لحاظ سے کسی سے تدریج طور پر محبت زیادہ ہو جاتی ہے. تو تدریج طور پر کسی سے محبت ہو جانا یہ الگ بات ہے، اس کا تقاضا اسلام کے اندر نہیں. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ ایک وہ معمولی بات کہ ہمیں اپنی جان، اپنی بیوی، اپنے مال اور اپنے تمام اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. لیکن تدریج طور پر ہمیں اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے محبت ہوگی. اپنی طور پر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر کبھی بات آ جائے، اگر کبھی مقابلہ بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، اگر مقابلہ اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے تو ہم ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. لیکن تدریج طور پر فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی. آپ تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے. آپ بیک وقت تمام صحابی کو مقبول سمجھتے تھے. آپ اپنے صحابی کے درمیان بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے. لیکن تدریج طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کو زیادہ محبت تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اسی وجہ سے زیادہ حدیث نہیں بنتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی الفاظ سے غلطی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ، یہ احتیاط نہ ہوتا. لیکن ایسے نازک وقت میں جب صحابہ آپے سے باہر تھے، اس وقت محبت کا تقاضا بھی تھا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. محبت جس کو جس سے زیادہ ہوتی ہے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یہ آیت پڑھی. یہ آیت قرآن کریم میں پہلے سے موجود تھی کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جبریل امین لے کر آئے. تو یہ آیت تو پہلے سے موجود تھی. صحابہ اس کی تلاوت بھی کرتے تھے. صحابہ اس کی تلاوت بھی کرتے تھے. ہر روز نماز میں پڑھتے تھے، تراویح میں پڑھتے تھے. لیکن ذہن ترجمہ اور مطلب کی طرف نہیں آتا. صحابہ کا ذہن مطلب جو اپنے شاعر کا تھا اس کی طرف نہیں جاتا تھا تب تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جیسے کہ تمام رسول آئے دنیا سے گزر گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم، اگر یہ پڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو کیا تم لوگ اپنے عقیدے سے گر جاؤ گے، الٹے پیر بھاگ جاؤ گے، یعنی اسلام سے نکل جاؤ گے. اگر صحابہ کو ہدایت کا ترجمہ اور مطلب اور اس کا اصل مقصد ذہن میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے صحابہ آپس سے باہر ہو جاتے اور جب آیت کی تلاوت کرتے تو چیخیں مار کے خود ہی بن جاتے. کیونکہ صحابہ کو پتا ہو جاتا تھا سنت کو جانا ہے دین کے بارے آج دلالت ہوتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصل ہو گئے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر یہی آج تلاوت کی
پھر صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی اور صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ اس آیت کی تلاوت تو ہم صدیوں سے برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، آج اس کا حقیقی مطلب اور حقیقی ترجمہ اور حقیقی مقصد کا علم ہوا کہ یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جس یہ آیت کچھ دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دے چکی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا ہمیں حکم دیں ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کریں ان سے ہمیں روکنا ہے۔ آج 15ویں شعبان اسلامی تاریخ میں 15ویں شعبان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی مہینے 12 قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا عند اللہ کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے دنوں میں، یعنی آسمان اور زمین کے دنوں میں، مطلب یہ ہے کہ دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں جو شمار ہوتے 12 مہینے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے یہ اسلامی مہینے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے 8واں مہینہ شعبان کا ہے جو آج چل رہا ہے۔ شعبان یہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ شعبان کے اندر کچھ احادیث پڑھی، شعبان کی فضیلت، شعبان مہینے کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کے اندر کچھ اعمال کرنے کے جو ہے احادیث کے اندر پڑھی، بالکل لیا ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ جو بالکل بھی انکار کر دیتے ہیں کہ شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شعبان مہینے کی کوئی فضیلت نہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہمیں حد پر رہنا ہے، حد سے نیچے بھی نہیں جانا ہے اور حد سے اوپر بھی نہیں اٹھنا ہے، ہمیں درمیان میں اعتدال پر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال کو پسند کرتے ہیں اور ہم معتدل امت ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل بنایا ہی ہے تو ہم معتدل ہیں، حد پر رہنا ہے، حد سے نیچے نہیں جانا ہے اور حد سے اوپر بھی نہیں اٹھنا ہے۔ تو آج کے دن اور اس پورے مہینے کے اعتبار سے تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث پڑھی، اور احادیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کچھ کہیں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ کبھی بسا اوقات حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی بسا اوقات لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کو اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی، آج کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث تو جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کی جو کمی ہے، یعنی جن لوگوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا، انہوں نے کہا میں نے سنا، ایک صحابی ہے جنہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو میں نے سنا، دوسرے نے بتایا، دوسرے نے تیسرے سے بتایا، تیسرے نے چوتھے سے بتایا، یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، اور پھر یہ سلسلہ محدثین تک پہنچا۔ محدثین نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، حدیث کے اندر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کتابیں، بیہقی، رواہ مسلم، یہ ساری کتابیں حدیث کے اندر۔ تو محدثین نے اس کو اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، پھر بعد میں محدثین حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث احسن ہے۔ یہ کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے
یعنی حدیث ضروری اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بیچ کے اندر جو 10 لوگ بیان کرنے والے ہیں اس کی حدیث کو 10 لوگ بیان کرتے ہیں تو واسطے سے بہت دیر تک پہنچتی ہے. کبھی 5 لوگ 5 کے واسطے سے, کبھی 3 کے واسطے سے, کبھی 5 کے واسطے سے, جیسے بھی راوی کو راوی کرتے ہیں. تو جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں بیان کرنے والے, ان کے ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے, ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ کس پتے کے لوگ تھے, کس معیار کے لوگ تھے. آپ محدثین غور کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ جو بیچ میں بڑا بندہ بیان کرنے والا ہے, مثال کے طور پر کسی صحابی کا نام معاذ ہے, کسی کا عبدالرحمن ہے, کسی کا کچھ ہے, تو محدثین نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر, یہ عبداللہ جو صحابی ہے بیچ میں, انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار کھڑے ہو کر پیش آیا. محدثین نے یہ بات تحقیق کی تو محدثین نے ان کے ریکارڈ کو تھوڑا بہت گندا سمجھا کہ اس کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے, اس لیے جب اس کا ریکارڈ نہیں صحیح ہے تو اس حدیث کو ہم صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے تو بات اپنی طرف سے کہہ دی تو محدثین حکم لگا دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف. تو حدیث ضعیف نہیں ہوتی, بیچ کے جو راوی ہوتے ہیں, جو بیچ کی کڑی ہوتی ہے, ان کے مرتبے کی معیار کی وجہ سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم کرتا ہے. تو شعبان کے بارے میں 10 احادیث مروی اور 10 کی 10 ساری ضعیف, 10 کی 10 ساری ضعیف. آپ سے جو ضعیف ہے تو جب ضعیف ہے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ شعبان مہینے کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں مانا جائے گا, رسی کے ٹوکری سے ڈالو اس کو, اور شعبان مہینے کی کوئی فضیلت, کوئی برکت, کوئی اہمیت نہیں ہے. جس طرح عام مہینہ ہے 11 مہینے کی طرح ایک مہینہ یہ بھی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فضیلت تو ہے, فضیلت مانی جائے کیونکہ بس احادیث مروی, تو ایک اصول ہے فقہاء کرام کا. فقہاء کہتے ہیں کہ مسئلہ بیان کرنے والے, تو فقہاء کے یہاں ایک اصول ہے, ایک قانون کہ کوئی چیز اگر ہو اور وہ ضعیف ہو, یعنی ضعیف ہو لیکن کئی طریقوں سے مروی ہو. مثال کے طور پر ایک بات جس کے بارے میں خبر ہے کہ جھوٹی ہے یا صحیح نہیں, لیکن اسی بات کو کئی جھوٹے یا کئی لوگ مل کر کہہ رہے ہیں, تو پھر فضائل میں اس کا اعتبار کیا جائے. تو جب 10 لوگوں میں 10 روایتیں مروی 10 طرح سے, تو جو ماننے والے وہ کہتے ہیں اس کو صحیح قرار دیا جائے اور شعبان کے مہینے کی فضیلت کو باقی رکھا جائے, اور اس رات کے اندر جو کام کرنے کے ان کو کیا جائے. شعبان مہینہ 30 دن, 25 دن, 27 دن, 28 دن کا بھی ہو سکتا ہے چاند کے اوپر. اس سے 3 حصے کر دیے گئے. ایک حصہ تو یہ ہے کہ شروع میں 10 دن پہلا عشرہ, دوسرا حصہ ہے بیچ کا عشرہ, تیسرا حصہ ہے آخری عشرہ. تو حدیث کے اندر ایک روایت ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے, یعنی کل 15 شعبان, آج شروع ہو گیا, کل کا دن 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جائے, وہ ضعیف ہے. لیکن حدیث کے اندر ہے کہ ایام بیعت, اللہ کے رسول صحیح حدیث ہے کہ ایام بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے ہیں. ایام بیعت کہتے ہیں 13, 14, 15 عربی تاریخ 14, 13, 14, 15 ایام بیعت کے مطلب ہوتا سفید چاندنی روشنی. تو 13, 14, 15 تاریخ میں عربی کے حساب سے چاند جو ہے یہ روشنی دیکھتا ہے. یہ پہلی تاریخ میں شروع ہوتا ہے اور یہ چاند آہستہ 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 اپنی روشنی میں اضافہ کرتا جاتا ہے, اور یہ چاند 13, 14, 15 تاریخ میں اتنا اجالا کر دیتا ہے, ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا شہر میں لائٹ یوز کرنے کی وجہ سے. جو لوگ جنگل و میدان میں رہتے ہیں اس چاند کی روشنی سے وہ سفر کر سکتے ہیں, اس چاند کی روشنی سے وہ اپنا راستہ طے کر لیتے ہیں. تو 13, 14, 15 یہ 3 تاریخ ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایام بیعت میں روزہ رکھا کرتے ہیں. اور دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد شعبان کا جو مہینہ ہے, شعبان کے مہینے میں جتنا نفلی روزہ رکھتے تھے, آپ کسی اور مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام نہیں
करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल 1 तारीख से लेकर 27 शाबान तक मुसलसल रोजा रखते थे। दूसरी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मरवी है, वो बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजा कभी कभी ऐसा छोड़ देते हैं कि हमें लगता था कि अब आप कभी अपनी जिंदगी में रोजा नफली रखेंगे ही। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम नहीं किया, आपने लाजिम नहीं पकड़ा कि आप रोजा रखते भी थे, आप रोजा छोड़ भी देते, आपका दोनों मामूल था। तो हमें भी वही करना, और छोड़ने वाला मामूल हमसे और आपसे हो ही जाता, रखने वाले मामूल को हम और आप थोड़ा बहुत बजा रहे हैं तो दोनों हदीस पर अमल हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस देखिए कि आप 1 तारीख से लेकर 27 तारीख तक शाबान का रोजा रखते थे। आखिर के 2 दिन या 1 दिन, 28 का महीना हुआ तो 1 दिन, 29 का हुआ तो 2 दिन, तो आखिर का जो 1-2 दिन बचता था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रोजा रखते थे और न रोजा रखने का हुक्म भी है। यानी रोजा न रखने का हुक्म है, रोजा न रखा जाए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद रमजान शुरू होगा। तो अपनी तबीयत को आप अपनी तबीयत को आराम पहुंचाएं, थकावट से आप बिल्कुल दूर हो जाए, आप सुकून अख्तियार करें, रमजान की तैयारी करें। रमजान बरकत वाला महीना, जो रोजे फर्ज है वो आने वाला है, इसलिए उस रोजे की तैयारी में आप 2 रोजे ध्यान रखें। एक रोजे जो आपको 2 रोजे 3 रोजे लास्ट के आप बिल्कुल ना रखें, ये हदीस के अंदर आना है। तीसरी हदीस जो है वो ये है कि इदिन तसफ शाबान फला तसूमू, कि जब शाबान का निस्फ मुकम्मल हो जाए तो रोजा न रखो। इसका मतलब ये है कि जब 15 शाबान हो जाए, उसके अंदर ये 15 शाबान जो है कल वाला हमारा दिन 15वीं शाबान 15वीं तारीख ही आती है, कि जब 15 शाबान मुकम्मल हो जाए उसके बाद में रोजा रखो ना, रोजा बिल्कुल न रखो, फला तसूमू। क्यों न रखो? रमजान की तैयारी करो। आप 15 दिन बिल्कुल अपने आप को आराम कराएं, अपनी तबीयत को, अपने नफ्स को, अपने दिल को, अपनी तमाम जिस्म को आराम पहुंचाएं। आप खूब खाए पिए, अपनी सेहत बनाएं और आज रमजान मुबारक की तैयारी करें। ये लास्ट में जो 15 दिन इसको रोजा न रखने का हुक्म इसलिए। तो शाबान क्यों आया? हदीस के अंदर है कि शाबान मेरा महीना। शाबान हमारे लिए खुशी मनाने के लिए ये नहीं कि हम पटाखे डालें या हम और फजूल काम करें। शाबान आया है मुकद्दमा बनकर, यानी नमूना बनकर हमारे पास आया शाबान। जिस तरह कोई चीज होती है, कोई बड़ी चीज अगर आने वाली हो, मिसाल के तौर पर कोई बड़ा आदमी आने वाला हो, तो पहले उसके कार्यकर्ता पहुंचते, पहले वार्निंग देते हैं कि बड़ा बंदा या बड़ा शख्सियत आने वाली है। तो ये होता है उसका इस्तेमाल। अगर इस्तेमाल न किया जाए तो जो बड़ा आने वाला हो उसको नागवार होती है, उसको तकलीफ होती है कि हमारे आने से पहले यहाँ तो तमाम इंतजाम होने चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं। तो ये शाबान जो आया है ये बहुत बड़ा महीना आने वाला है, बहुत बड़ी बरकत, बहुत फजीलत वाला महीना आने वाला है और बहुत सवाल वाला महीना आने वाला है। और इबादतों का खजाना, यानी जिसके अंदर इबादत की जाए, और ये तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान मुबारक है जो आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए शाबान का महीना आया। हम और आप समझते हैं कि शाबान हमारे लिए खुशी लेकर आया, हालांकि शाबान जहाँ खुशी लेकर आया है वहाँ वो एक पैगाम ये भी देता है कि मुझे देख लो, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम इसके अंदर रोजे रखो, अपनी आदत बना लो, कुछ भी रोजे रखकर आदत बना लो और कुछ भी आप सेहत बना लो। आगे 1 महीना बहुत शान वाला आने वाला है, उसका इस्तेमाल के लिए रमजान से शाबान आया। तो शाबान रमजान के इस्तेमाल के लिए आया। तो रोजे की अहमियत को आपने जान लिया कि रोजा आप 1 से 27 तक की भी आदमी पढ़ी है और 15 शाबान का भी है और 1 से 15 तक है। अब राजे कौन क्या है, यानी इसके अंदर किस पर अमल किया जाए, उम्मत किस पर अमल करे, उम्मत के सामने 3 हुक्म बयान करके अगर छोड़ दिया जाए तो उम्मत क्या करेगी? आपस में इंतशार होगा, लोग जल्दी मरीज हो जाएंगे कि क्या किया जाए।
مولانا نے یا محدثین نے 3 باتیں بیان کی کس پر عمل کیا جائے، 15 کو روزہ رکھا جائے یا 1 سے 15 تک یا 1 سے 27 تک کیا چاہیے، یہ 3 باتیں. تو راجح اور مرجوح، راجح قول یہ ہے کہ 1 سے 15 تک روزہ رکھنے جائے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں. اس کی ایک حدیث کے اندر فضیلت بھی ہے اور عمومی طور پر ایک حدیث جو حدیث ہے کہ ایام خیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی بھی فضیلت مل جائے گی. اور تیسری حدیث کے اندر جو ہے کہ 1 سے 27 تک آپ روزہ رکھتے تھے، وہ بھی یہ 15 اسی 27 میں اس کی بھی فضیلت مل جائے گی. تو اگر توفیق ہو تو 1 سے 15 تک، ورنہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لینا چاہیے. اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک ضروری روایت کے مطابق بھی تو روزہ رکھ لینا چاہیے اس اعتبار سے کہ ایام خیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. 13 14 15 تک ہوتا ہے. اب ایک تو ہو گیا روزہ. دوسری حدیث ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں قبرستان جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں قبرستان تشریف لے گئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ باہر نکل گئے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر میں باہر نکل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس کی رات میں گئے کہاں. فرماتے ہیں کہ میں جب جنت البقیع کے اندر داخل ہوئی، جنت البقیع کا مکان، جب میں جنت البقیع کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے احساس ہونے لگا، میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کوئی بات بگڑ تو نہیں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں دل میں آتی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے بات لگتے ہوئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ مجھے خدشہ ظاہر ہوا، مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہیں برباد ہو گئی. آپ سستے سے پر اٹھا بھی نہیں ہے اور آپ ذرا بھی حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں. فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کو ہاتھ لگایا اور آپ کے پردے پر اپنے ہتھیلی کو گھیرا، جس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے. اب ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے، اس کو یہ سمجھیں کہ حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر، شریعت کے اندر جو بات جس طرح ثابت ہو اسی طرح کیا جائے تو عبادت، اور اس سے ہٹ کر کیا جائے تو بدعت. یہی بدعت کا نام ہے. شریعت کے مطابق جو چیز ہو اس کو کیا جائے تو یہی شریعت ہے، اور ہٹ کر کیا جائے تو یہی بدعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار گئے، ہم بھی اسی سنت کو اگر زندہ کرنے کے لحاظ سے قبرستان کبھی گئے کبھی نہیں بھی گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر گئے، اعلانیہ طور پر آپ نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ سب سے لاڈلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی شریک حیات، جس سے بے تکلفی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جو بے تکلفی ہوتی ہے دنیا کے اندر کسی اور کے درمیان نہیں ہوتی. ایک دوست دوسرے دوست سے اتنا بے تکلف نہیں ہوتا، استاد شاگرد سے اتنا بے تکلف نہیں ہوتا کہ جتنا میاں بیوی آپس سے ایک دوسرے کے بے تکلف ہوتے ہیں، غم خوشی ہر موقع میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات کو بھی ملا کر کے نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی صحابہ کو اس کا حکم بھی نہیں فرمایا. لیکن اگر ہم یہ عمل ہی کرنا چاہتے ہیں، کبھی چلے بھی گئے کبھی نہیں بھی گئے، ویسے قبرستان جانے کا حکم ہے، لیکن خاص طور پر کسی دین کو شریعت کا مشق کرنا، سنت کا مشق کرنا یہ غلط. آپ غلط کر رہے ہیں یہ گناہ، اسی چیز اسی غلط کو صحیح سمجھ کر ڈبل گناہ. تو آپ کریں، قبرستان کے اندر جائیں، مردوں کے لیے آپ دعا کریں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، کچھ سب کچھ کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں اور نماز بخشیں، سب کچھ چاہیے. لیکن بس
اس کے اندر قبرستان کے اندر چراغا نہ ہو، قبرستان کے اندر کنکوے نہ لگائے جائے، مقامات دیکھا جاتا ہے آج سے بھی قبرستان کو سجا دیا اور گھر کو بھی سجا دیا جاتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ آج سے بھی ہمارے گھر میں ہمارے آئندہ ہمارے جو بڑے بزرگ دنیا سجانے کے وہ ہے آتی ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور پر موجود ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ روحیں جو ہے ان کے درمیان پردہ آئے گئے، یہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، جبکہ آدمی جانے کے بعد تمنا کرتا ہے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے، دنیا کے اندر ہمیں بھیج دیجیے، پڑھنا سمجھنا پڑھنا ہمیں صالحہ، اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا جان لیا، ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے، ہم ایک عمل کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ موقع نہیں دیتے اور ہم کنکوے کے ذریعے سے چراغوں کے ذریعے سے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز بنا لینے سے ہم اپنے روحوں کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے آنے کا موقع نہیں، اور ہمیں اتنی پاور حاصل ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی نئی چیز بنا کر کوئی نئی پکوان بنا کر اپنے روحوں کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں۔ یہ سب بےہودہ باتیں ہیں اور سب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ کرے گا۔ یہ چیز عقل میں نہیں آنے والی کہ جو چیز دنیا میں جا چکی ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا سے جو چلا گیا اس کو دوبارہ نہیں آتا ہے، اس دنیا کے بعد دوسری زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہاں انسان زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، سزا جزا ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر انسان نہیں آئے۔ یہ عقیدہ تو غوروں کا ہے کہ اگر اچھے کام کرو گے تو پھر دنیا کے اندر آؤ گے، انسان بن کر آؤ گے، برے کام کرو گے تو جانور بنتے آؤ گے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے اور ہم نے غیروں کے عقیدے کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس قوم کو اسی احساس کر دیں گے۔ اس سے ہمارا عقیدہ اگر یہ ہے یا ہم تو توبہ کریں کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں گے، عقائد درست ہوں گے تو جنت میں داخلہ ہوگا، اعمال میں کمزوری ہوگی چلے گا، لیکن عقائد میں لچک کمزوری ہوگی تو ذرا برابر اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بس بیکار میں اور لے جائے گا آپ کو خلافہ بنا کر کے وہ بنا دی جائے گی، اس لیے 125 کی بات کو سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، آج کے رات میں کیا کرنا چاہیے؟ دوپہر میں ہم نے جمعہ سے پہلے بتایا تھا کہ آج کے رات مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ بتایا تھا کہ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان میں سے چند لوگوں کو ہم نے شمار کرا ہے، اس میں بڑے بڑے گناہ کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، چوری کرنے والے، شرک کرنے والے، تکبر کرنے والے، کینہ رکھنے والے، ان لوگوں کی آج کے دن مغفرت نہیں ہوتی، لیکن یہ توبہ کرنے میں کی ہو جائے۔ تو آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں 14ویں سال جیسے 15ویں تاریخ کا شام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جیسے ہی یعنی مغرب کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سال ہر رات میں آتے ہیں، لیکن وہ آخری شب میں آتے ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنی ضرورتوں کو ماننے والا، میں ان تمام چیزوں کو پورا کروں۔ یہ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بندے ہم سے مانگے، ہمیں مانگنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر کسی بڑے سے ملنا ہو تو پہلے سے وقت دینا پڑتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں بندوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یعنی ہمارے زمین فرش کے اوپر جو آسمان ہے ہمارے چھت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے بندوں مانگ لو، ہمارے بندوں سال پر تم گناہوں
साल भर में हमें बुलाया हुआ था, साल भर को हमारे नाफरमानी मुश्किल है, आज हमारी रहमत जोश में है, आज हमारी रहमत जोश में है, आज तुम्हें मांगना हो मांग लो, आज मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, आज मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, आज मैं तुम्हारे तमाम जरूरतों को पूरा कर दूंगा। चौथी बात आज के बारे में ये है कि आज तकदीर इंसान ये मशहूर है और हदीस के अंदर हदीस तरह करता है कि आज के दिन तकदीर का फैसला होता है, यानी आज ये फैसला होता है किस इंसान को मरना है, मौत और जिंदगी, किस इंसान को मरना है इस साल में, किस इंसान को दुनिया के अंदर आना है, किसके यहाँ क्या औलाद होगी, लड़का होगा लड़की होगी, किसके यहाँ कुछ भी होगा। और दुनिया के अंदर एक साल के अंदर ये रिकॉर्ड देखा जाता है कि किसको क्या मिलेगा, किसको कितनी रोटी मिलेगी और किसको कितनी तौफीक होगी नेक अमल करने की, किसको कितनी तौफीक होगी अच्छे अमल करने की, और कौन बदकिस्मत होगा जिसको नेक अमल करने की तौफीक नहीं होगी। ये सब कुछ आज तय होगा। ये हदीस के अल्फाज का खुलासा है, लेकिन इसका सही मतलब और सही क्या, सही मतलब क्या है, सही मफहूम क्या है। हमारा और आपका ये अकीदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि पुरानी दलील के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कलम जो कुछ था सब लिख कर खुश्क हो चुका है, नूर वल उसकी तफसीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को बनाने से पहले इस दुनिया के अंदर जितनी मखलूक को पैदा करने का इरादा आपने फरमाया था, आपने उस तमाम मखलूकात को जमा कर दिया और उन तमाम मखलूकात के तकदीर को लिख दिया। तकदीर यानी ये इंसान अपने जिंदगी में क्या करेगा, तकदीर कहते हैं कि पूरे रिकॉर्ड को लिख दिया अल्लाह ताला ने। तो हमारे और आपके वजूद से पहले हमारी तकदीरें लिखी जा चुकी, ये कुरान का ऐलान। फिर आज के दिन जो आयत कुरान करीम की आयत भी लोग इस्तेमाल में पेश करते हैं, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये हर मामले की तफसील की जाती है, हर मामले को तय किया जाता है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आप रब में दिया हमारे पास है, उसका क्या मतलब। अगर मैं इसको लोग शबे कद्र अक्सर मुफस्सिरीन ने इसको शबे कद्र के अंदर इस आयत को रखा है कि आयत शबे कद्र के बारे में, बाद में शबे बारात के बारे में किया, लेकिन मैंने आज ये चीज है कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की तकदीर का फैसला करते हैं। तो इसका इसके अंदर तजाद है बताए। एक जगह है कि हमारे और आपके वजूद से पहले सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं और फिर कहा आदमी की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि तकदीर हमारी तो सारी हमारे वजूद से पहले लिखी जा चुकी है। आज अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के हवाले करते हैं और उस तकदीर को अल्लाह तबारक व तआला तकदीर की फहरिस्त को, तकदीर के लिस्ट को आप फरिश्तों के हवाले करते हैं। जिस फरिश्ते का जो काम होता है, मान लिया कि इजराइल अलैहिस्सलाम, उनकी जिम्मेदारी है लोगों की रूह निकालना, तो आज उनके जुम्मे ये सुबुल कर दिया जाता है कि इस साल इस साल में इतने लोगों के इस मौके पर इतने घंटे इतने मिनट से जान निकालनी। तो एक उनको ये हवाले लिखा तो जा चुका पहले, लेकिन आज फरिश्तों के हवाले किया जाता है सारे निकाल को, हमारे रात के तमाम तब्दील को। इसका एक मतलब यही असल मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला आज फरिश्तों के हवाले करते हैं। जिस फरिश्ते की जिम्मेदारी है रोटी लाना, अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते के हवाले करते हैं कि फला बंदे को ये रोटी मिलनी चाहिए एक साल में, फला मौके पर या इस जरिए से। तो अब इसके अंदर एक बात ये भी आती है कि जब सारी चीजें हमारे वजूद से पहले लिखी जा चुकी है, आज चीजें थोड़े में क्या मिलने वाला यही तो है। हालांकि इसका जवाब यह है कि तकदीर की दो किस्में होती है, तकदीर की दो किस्में होती है। एक तकदीर होती है मुबरम, एक तकदीर होती है मुअल्लम।
تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ ہٹنے والے نہیں، مبنی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں آتی. تقدیر مبرم جو ہے وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو لکھ دیا، وہ آپ ملنے والے ہٹنے والے نہیں. اور تقدیر معلق ایک چیز ہوتی ہے. تو تقدیر معلق وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے عمل کرنے کی بنیاد پر اس کو لٹکا دیا ہے، وہ دیا جیسا ہمارا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایسے کر دیتا ہے. تقدیر معلق قرآن کریم کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے لہا ما کسبت اس کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کرتا ہے. یعنی ہم جیسا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تقدیر کو روکے ہوئے ہیں، جیسا ہمارا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. تو آج ہمیں تو کچھ پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پہلے ہمارے لیے ہمارے تقدیر میں ہمیں کیا لکھا ہے. جب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر ہم یہ سوچیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے برا ہی لکھا ہو. ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھا ہی اچھا لکھا ہوگا. جب ہمارے پاس کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اب کیا فائدہ نماز روزہ کرنے سے، اب تو زندگی برباد ہو چکی ہے. اب ہم نے 60 70 سال 40 سال 30 سال ہم نے اللہ کے دربار میں جھکنا چھوڑ دیا ہے اور 30 40 سال ہماری زندگی گناہوں میں ڈوب چکی ہے. لہٰذا اب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روڑے دھوڑے سے کیا فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ ہم 40 سال کو گناہوں کے بدل میں رہیں، 40 سال کے بعد ہماری زندگی کچھ بچی ہے جو کیا بچی ہے جو اللہ کو معلوم ہے، ان ہمیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. اور اللہ تبارک فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ کے یہاں خاتمے میں ہوتا ہے، آخری وقت میں ہوتا ہے. ایک آدمی 40 سال عبادت کر رہا ہے، 40ویں سال اس کو بننا ہے، 40 سال عبادت کیا، 40ویں سال راہ راست سے بھٹک گیا جہنم میں جائے گا. ایک آدمی 40 سال گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، 41ویں سال اس نے عبادت شروع کر دی اور اللہ سے توبہ کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی تمام گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اس 40 سال کی جو اس نے گناہ کی اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں کنورٹ کر دیا اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کروا دی. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. نیکی کر کے آؤ گے تو ایک نصف نہیں ملے گی، گناہ کر کے آؤ گے ایک گناہ اسی کے برابر. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو جب ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے تقدیر میں کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو مایوس کر کے اور اپنے آپ کو ہم مایوس کر کے اور تنگ نظری کی وجہ سے ہم اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ہمیں مایوس ہونے سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس ہونا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. مایوس ہونا تو ان کا شیوا ہے جن کے خدا نہیں ہے. مایوس تو وہ اور جن کا کوئی معلوم نہیں. مایوس تو وہ اور جن کا کوئی مطالعہ حال نہیں. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، حدیث دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پہلے بتایا ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید کرانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہوگا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ خیر کا فیصلہ فرمائیں گے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ہمارا جس طرح گمان ہوگا اللہ رب العزت کی جانب سے اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. یہ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے. تو آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رات میں عبادت کرنی چاہیے. عبادت کس طرح کی ہو؟ آج یہ مسئلہ ہے. عبادت لوگ 50 اوقات نفلی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں.
حالانکہ فقہاء کرام کے یہاں اور ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ممنوع تحریمی آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ثواب کی وجہ سے ہمیں گناہ مل جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کی قدر کرو، نہ ان کی قدر کرو، نہ ان کی قدر یہ ہے کہ تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے باتیں کیا ہے، عبادت کیا ہے. تو نفل نماز پڑھنی ہے، لیکن نفل نماز ہماری اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا فرض چھوڑ جائے. رات بھر عبادت کرے، پتا چلا کہ صبح کو ہماری فرض نماز چھوڑ دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کس وقت کرنی چاہیے. آپ پورے رات میں کبھی عبادت کر سکتے ہیں. اصل عبادت بہترین وقت جو ہے وہ ہوئے آخری شب تہجد کے وقت، آخری وقت اس آیت کے تحت یہ ہے کہ آخری شب میں عبادت کیا ہے. لیکن آخری شب میں اگر اٹھنے کی امید ہو تو آپ آخری شب میں عبادت کریں. لیکن اگر یہ گاڑی گمان نہ ہو تو ہم اٹھ سکیں گے. تو اول وقت میں جو کچھ توفیق ملے گا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت آج اتنا ہی سے آسمان دنیا پر آ چکی ہے. اس لیے اتنا ہی سے اللہ تبارک ایسا نہ ہو کہ آخری شب کے چکر میں ہم اتنا بھی کچھ نہ کر سکے اور آخری وقت میں سو گئے. اس میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ اور باقی چیزیں ہیں ساری غلط. صرف عبادت ہے کہ آپ رات میں عبادت کریں اور قبرستان کبھی مساوات کے بعد سے چلے گئے، کبھی نہیں گئے، لیکن ہجوم بنا کر ایریا نکال کر جانا بھی صحیح نہیں. اسی طرح آپ روزہ رکھیں. روزے کی اہمیت ہے، عام نسلی روزوں میں زیادہ اس کا ثواب ہے اور اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزے اور بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. سب کا خیال کریں. باقی یہ جو ساری چیزیں کہاں تک کیا کیا سوال کراؤں، یہ ساری چیزیں جو ہے غلط. بعض لوگ حلوے کی بات مجھے بتا دیتا ہوں. حلوے کو بعض لوگ لازمی قرار دیتے ہیں. حلوہ بنانا غلط نہیں، آپ بنائیں، خوب کھائیں. اسلام کے اندر مباح چیزوں کے بارے میں کہا گیا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، خوب کھاؤ پیو. کھانے پینے کے اسلام کے اندر منع نہیں کیا گیا، خوب کھاؤ اور پیو. لیکن کسی چیز کو کسی تاریخ کے اندر شریعت سمجھ کر انتظام کے ساتھ اس کو کرنا نہیں دیا ہے. آپ حلوہ بنائیں، آج بنائے، کل بنائے، 2 دن بعد بنائے، کبھی نہیں بنائے، شریعت کا حصہ ختم ہے. یہ کوئی تیوہار نہیں. تیوہار تو بس 2 ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. یہ 2 تیوہار اسلام کے اندر. حلوہ بنائے کسی بھی بنائے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں مانتی. گھر کے اندر خاص طور پر عمر دراز جو ہوتے ہیں وہ نہیں مانتی کہ ہماری پرمپرا، ہمارے خاندان یہ سلسلہ چلا آیا. حالانکہ یہ غلط ہے. جو چیزیں ہمارے خاندان میں ہمارے سلسلے میں چلا ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے. صحیح سے جو چیز ہوا ہے صحیح تو ہوا ہے جو قرآن حدیث میں موجود ہے، ہم تو اس کے مقدم ہے. تو حلوہ دلیل دیتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو حلوہ بنانے کے قائل ہیں، جو کچھ لوگ وہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک شہید ہونے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنا کے کھایا تھا. اس لیے اسی محبت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا ہم بھی کھایا. تو اس کے اندر 2 بات. ایک تو یہ کہ آپ یہ واقعہ سراسر غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک جو شہید ہوئے تھے وہ مہینہ شوال کا تھا، یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ شوال کا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی درجے میں اس کو آپ کے کہنے کے مطابق مان بھی لیں کہ آپ ہاں اسی محبت سے کھاتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کھایا؟ جب آپ کے خاندان مبارک شہید ہوئے، یعنی آپ کے بعد اس قابل نہیں تھے. آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے خاندان مبارک اس قابل نہیں تھے کہ آپ کسی سخت چیز کو کھا سکیں. دانتوں میں تکلیف تھی، آپ بھی اپنے دانتوں کو اس قابل بنائے تھا. اور محبت اگر کرنی ہے تو پوری کرو، ضروری کیوں. دوسری بات یہ ہے، دوسری دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ واقعہ اس طرح پر غلط. آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی شوال المحرم کے اندر ہوئی، کیونکہ آپ کی شہادت جنگ کے اندر ہوا. وہ جنگ شوال المحرم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شعبان ہی میں ہوا تھا، اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تقریباً صحیح اسی مہینے میں کیے گئے، اس لحاظ سے بھی اس کے اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن فالتو بیٹھک رمیات اور جمونہ باتوں کے ذریعے سے آپ ثابت کریں گے تو اس سے برا ہو سوال کی وجہ، اس لیے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہی تو ہم نیک عمل سمجھ کر رہے ہیں ہمارے خلاف حجت بن جائے اور ہمیں جہنم میں لے جانے والا بن جائے۔ شیطان ہمیں بتا رہا ہے کل قیامت کے دن شیطان اپنے پلے جھاڑ لے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا قالوا ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ شیطان کہے گا ہمارے رب ہم نے تو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود اتنی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہے جس کو ہر بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج چیز طرح سے بتایا جائے، چلا میں بتایا جائے، سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ کے بیٹھنے سے پہلے یہ عہد کیا بیٹھتے وقت کہ جو بات سنیں گے سمجھ میں آئے گی اس پر عمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ان اعمال سے ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بالکل بھی حفاظت فرمائے جن کا شریعت کے اندر دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے معطل فرما، یا اللہ آپ رحم و رحیم ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہمارے مقبول کی مغفرت فرما، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہماری تمام جاری حاجات و تمنات کو پورا فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے دعائیں مانگی ہیں، ہمارا ان میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی اے اللہ شریعت سنت کے مطابق بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں شریعت سنت کے مطابق چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے حالات ہے ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے مقامی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جس کی تنقید سے جو پریشان حال ہے ان پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کو چین سکون عافیت نصیب فرما، یا اللہ تمام دنیا کے اللہ مسلمانوں کو چین سکون عافیت نصیب فرما، اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری تمام دین کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدارس کے اندر کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ بیروبی اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، یا اللہ بیروبی نظر بد سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کے عزت و عروج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کے عزت و عروج کی حفاظت فرما،
اللہ یہ دشمنان اسلام ہے اللہ ان کی سیاسی شعور کو اللہ ان کے مال کو ان کے جان کو اسلام کی دولت سے ان کو نوازنے کے بعد اسلام پر خرچ کرنے والا بنا اللہ اپنی دولت اپنی جان اپنے عقل اور اپنے تمام شعور اور اپنے تمام تدابیر کو اسلام پر خرچ کرنے والے بن جائیں اللہ اگر ان کے حق میں اسلام کی دولت ہے تو ان کو اسلام کی دولت سے نواز ہے ورنہ ظالموں سے اپنے پاس زمین کو ناپاکوں سے پاک کرنا ان ظالموں کے شعور اور وطن سے مسلمانوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا انتشار و اشتراک سے ہماری حفاظت کرنا انتشار و اشتراک سے ہماری حفاظت کرنا سب سے بڑی طاقت ہماری اتحاد ہے آپس میں بھٹکے ہوئے ہیں آج ہم نے آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں ہم نے اتحاد پیدا کرنا ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہماری سوچوں کو صحیح سوچنے کی توفیق عطا کرنا ہمارے دل کے اندر صحیح خیالات آئے ہمارے دلوں کے اندر برے خیالات آنے سے حفاظت کرنا جو کچھ دنیا کے اندر خیر خلائف سے ہماری ساری وہ چیزیں عطا کرنا جو برائی ہے سے ہماری حفاظت کرنا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا ہمارے والدین کی مدد کرنا ہمارے ہمیں ان کے والدین حیات ہیں ان کے عمروں کو حلال کرنا ان کا حق صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا آج ہمارے درمیان سے دو چیزیں ہو چکی ہیں ایک اخلاص کی دولت اخلاص کی دولت ہمیں عطا کرنا دوسرا اخلاق ہمارے درمیان سے اٹھ چکا ہے ہمارے اخلاق بہت بگڑ چکے ہیں ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے ہمارے پر اخلاق ہونے کی وجہ سے غیر ہم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے اخلاق کو ہمارے امام رضوان اللہ علیہ کے اخلاق جیسا بنا دیجیے ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا کرنا دولت سے دولت والے اعمال سے ہماری حفاظت کرنا دشمنات کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرنا عذاب قبر سے ہماری حفاظت کرنا میدان حشر کی پریشانی سے ہماری حفاظت کرنا بنا کتاب و کتاب کے جنت میں داخلہ کرنا جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا کرنا اپنی رضا نصیب کرنا اپنی رضا نصیب کرنا ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی تمام ساری حاجات و تمنات کو پورا کرنا ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرنا ہم سب کے گناہوں کی گھر والوں کے گناہوں کی تمام عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کرنا ہم سب کے تمام جائز حالات و تمنات کو پورا کرنا ہمیں سفید بال والے بھی رہتے ہیں ان کے سب پیر میں ہم سب کی دعائیں قبول کرنا اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے بیت العزیز یا طاقت اللہ کی زیارت کی ہوگی ان کے سب پیر میں ہم سب کی تمام جائے حالات و تمنات کو پورا کرنا ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا ہمیں صحیح کام کرنے کی صحیح کام سمجھنے کی صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرما غلط باتوں سے غلط کام کرنے سے بالکل کیا ہماری حفاظت فرما معلومات سے ہمارے دل کو لگا دیجیے اور منفیات سے ہمیں نفرت عطا فرما گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما نیکیوں سے محبت عطا فرما نیک لوگوں سے محبت
برے لوگوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہماری دعا کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زبیر کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.